جب کوئی آپ کا دل توڑ دیتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے زندگی رک گئی ہو، جیسے سانسیں بوجھ بن گئی ہوں، لیکن اسی لمحے میں ایک دروازہ کھلتا ہے، وہ ہے اللہ کی رحمت کا دروازہ۔ اللہ والو، یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے جو دل شکستہ ہیں، جو روئے ہیں، جو چپ چاپ تکلیفیں سہتے رہتے ہیں، جو اپنے زخم کسی کو نہیں دکھا سکتے، جو اپنے دکھ درد کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے۔ یہ کہانی ہے اللہ سے سچے رشتے کی، تہجد کے سجدوں کی طاقت کی، اور اس نور کی جو صرف رب کی طرف جھکنے سے دل کو نصیب ہوتا ہے۔ اللہ والو، یہ ویڈیو سننے کے بعد آپ کو یقین ہو جائے گا کہ جب سب راستے بند ہو جائیں تو تب ایک ہی در ہے جو ہمیشہ کھلا رہتا ہے، وہ در ہے رب کریم کا۔ دیکھیے، محسوس کیجئے اور شیئر کیجئے، یہ کسی کے دل کا سہارا بن سکتی ہے ویڈیو۔ اللہ والو، جب کوئی آپ کا دل توڑ دے تو پریشان نہیں ہونا، کیونکہ اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے، تہجد کے سجدے لمبے کر دو، تہجد میں مانگ لو، میں تمہیں سب کچھ عطا کروں گا۔ جب کوئی انسان آپ کا دل توڑ دیتا ہے تو سب سے پہلے خاموشی چیخنے لگتی ہے، آنکھیں بھیگی ہوتی ہیں لیکن آواز نہیں نکلتی، ہر خواب بکھرا ہوا محسوس ہوتا ہے اور ہر امید مرجھا جاتی ہے۔ دل کہتا ہے کہ اب کوئی راستہ نہیں بچا، لیکن وہیں سے ایک نیا سفر شروع ہوتا ہے، رب کی طرف جھکنے کا۔ اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں، تہجد کے سجدوں کو لمبا کر دو، کیونکہ جب دنیا پیٹھ پھیر لیتی ہے تب اللہ رب العزت قریب ہو جاتے ہیں، جب آنکھیں روتی ہیں تب اللہ کا کرم برسنے لگتا ہے، جب دل شکستہ ہوتا ہے تو اس میں رب کی آواز سنائی دینے لگتی ہے۔ اللہ والو، تہجد وہ وقت ہے جب آسمان کے در کھل جاتے ہیں، رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، بخشش کے دروازے کھل جاتے ہیں، اللہ کی رحمت برس رہی ہوتی ہے اور مغفرت مانگنے والوں کو مغفرت ملتی ہے، اور رب کریم خود اپنے بندے سے پوچھتا ہے کوئی مانگنے والا میں اسے عطا کروں، کوئی ہے اپنے گناہوں کو بخشوانے والا میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دوں۔ اللہ والو، یہ وہ لمحہ صرف تمہارا اور تمہارے رب کا ہوتا ہے۔ اس وقت کے سجدے صرف عبادت نہیں، شفا بن جاتے ہیں۔ دل کی ٹوٹی ہوئی دیواریں ان سجدوں سے جڑنے لگتی ہیں۔ انسان جتنا ٹوٹتا ہے رب اتنا ہی قریب آتا ہے۔ دنیا کی دھتکار اگر تمہیں رب کی طرف لے جائے تو یہ خسارہ نہیں بلکہ فائدہ ہی فائدہ ہے۔ بعض اوقات دل ٹوٹتا ہی ایک نئی روشنی کا آغاز ہونے کے لیے ہے۔ دل کے آنسو دعاؤں میں بدلتے ہیں اور دعائیں مقدر بدل دیتی ہیں، قسمت کے ستارے چمکا دیتی ہیں۔ یہ وہ لمحہ جب تم سجدے میں گرتے ہو، وہ لمحہ تمہاری عظمت کا لمحہ ہوتا ہے۔ دنیا جسے کمزوری کہتی ہے وہی اللہ کے نزدیک طاقتور ترین ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، میں تمہارے ٹوٹے دل کے قریب ہوں۔ جب تم رات کی تاریکی میں تنہائی میں اپنے رب کو پکارو تو زمین پر تم اکیلے ہو لیکن آسمان تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ آنسو، یہ درد، یہ تنہائی، سب کی گواہی اللہ کے پاس محفوظ ہو جاتی ہے۔ اللہ والو، رب وہ واحد ہستی ہے جو تمہیں تمہارے سجدوں میں سمیٹ لیتا ہے، وہ جو تمہارے آنسو دیکھتا ہے اور تمہارے دل کی حالت کو جانتا ہے، اور وہی تمہارے زخموں پر ایسا مرہم رکھتا ہے جو کبھی اترتا نہیں ہے۔ تہجد کا ہر سجدہ تمہارے لیے سکون اور طاقت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ دل کا سکون، رب کی رضا اور زندگی کا نیا راستہ سب اسی میں چھپا ہے۔ جب دل ٹوٹے تو ٹوٹنے نہ دینا اپنے سجدے، کیونکہ وہی سجدے تمہیں رب کے اتنا قریب کر دیتے ہیں جتنا کوئی انسان بھی انسان کے قریب نہیں ہوتا۔ اللہ والو، جس نے تمہارا دل توڑا وہ تمہارے رب سے زیادہ طاقتور نہیں ہے۔ تم ٹوٹے ہو لیکن تم رب کے ساتھ ہو، اور یہی سب سے بڑی طاقت ہے۔ اللہ تمہارے ٹوٹے دل کو ایسے جوڑتا ہے جیسے کبھی زخم تھا ہی نہیں۔ دنیا میں کوئی مرہم ایسا نہیں جو رب کی قربت جیسا ہو۔ اللہ والو، وہ رات کی خاموشی جب ہر کوئی سو رہا ہوتا ہے تمہارے لیے اللہ کا خاص وقت ہوتا ہے، تب اپنے رب سے مانگ لو، تب تمہارا رب تمہیں اسی وقت ادا کرے گا۔
اپنے رب کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کرو، اپنی کمزوریوں کو اپنے رب کے ساتھ شیئر کرو، تمہیں جو چاہیے اپنے رب سے مانگو، اپنے راز و نیاز اپنے رب کے ساتھ کرو۔ وہ واحد ذات ہے جو آپ کے راز سن کر آپ کی مرادوں کو پورا کرتا ہے۔ دنیا میں تو آپ کسی سے راز کہتے ہیں تو وہ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، دوسرے لوگوں میں بیٹھ کر آپ کا مذاق بناتے ہیں، لیکن اللہ وہ واحد ذات ہے جو آپ کے راز چھپاتا ہے اور آپ کو وہ سب کچھ عنایت کرتا ہے جو آپ مانگ رہے ہوتے ہیں۔ وہ وقت جب تمہاری زبان سے کچھ نہیں نکلتا لیکن تمہارے آنسو دعا بن جاتے ہیں، رب تمہاری خاموش دعاؤں کو بھی سن لیتا ہے کیونکہ وہ دلوں کے حال جاننے والا ہے۔ بعض زخم دعا کی شکل میں پگھل جاتے ہیں۔ تہجد کے سجدوں میں ہر دعا قبول و منظور ہوتی ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ درد اتنا گہرا کیوں ہوتا ہے؟ تاکہ تم رب کے قریب ہو سکو، تاکہ تم رب سے اپنے راز و نیاز کر سکو، رب سے مانگ سکو، رب کے سامنے سجدہ ریز ہو سکو۔ اللہ ٹوٹے دلوں کو خاص طور پر پسند فرماتا ہے کیونکہ وہ زیادہ خالص ہوتے ہیں۔ جس انسان نے تمہیں چھوڑا وہ تمہاری تقدیر نہیں تھا، تمہارا رب ہے۔ تہجد کے سجدے تمہارے مقدر کا رخ بدل سکتے ہیں۔ وہ سجدے جو دنیا سے چھپ کر کیے جاتے ہیں رب کے ہاں سب سے زیادہ مقبول ہوتے ہیں۔ رات کی وہ ساتیں جن میں تم اپنے زخم لے کر رب کے سامنے آ جاتے ہو وہی تمہیں نیا انسان بنا دیتے ہیں۔ اللہ تمہارے صبر کو ضائع نہیں کرتا۔ جو آنکھیں تہجد میں نم ہوتی ہیں وہ دنیا میں سرخرو رہتی ہیں۔ دل کا ٹوٹنا تمہیں رب کے رازوں سے آشنا کرتا ہے۔ درد کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ تم رب کو آواز دینا سیکھ لیتے ہو۔ جب سجدے میں آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، پانی بہتا ہے اور پانی زمین پر گرتا ہے تو آسمان سے رحمت اترتی ہے۔ اللہ کی وہ رحمت جو اللہ رب العزت اپنے خاص اور پسندیدہ بندوں پر کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی وہ رحمت جو اپنے متقی بندوں پر کرتے ہیں۔ تمہارا دل اگر شکستہ ہے تو کل اللہ تمہیں وہ سکون دے گا جو تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ ہر رات جو رب کے سامنے گزار دی جاتی ہے وہ تمہیں نئی روشنی بخشتی ہے۔ درد وہ دروازہ ہے جو رب کی معرفت کی طرف کھلتا ہے۔ سجدہ وہ لمحہ ہے جب تم ٹوٹ کر بھی مضبوط ہو جاتے ہو۔ اللہ سے باتیں کرنا تمہارے لیے روح کی غذا بن جاتا ہے۔ جب کوئی اور سننے والا نہ ہو تب تمہارا رب تمہارے بالکل پاس ہوتا ہے، شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہوتا ہے۔ ہر سجدہ ایک نیا وعدہ ہوتا ہے، ایک نیا عہد کہ اب صرف اللہ پر بھروسہ کرنا ہے۔ تمہاری تنہائی رب کی توجہ کی نشانی ہے۔ جب تم رات کو رب کے لیے اٹھتے ہو تو رب تمہارے لیے پوری دنیا کو بدل دیتا ہے۔ دل اگر ٹوٹا ہے تو سمجھو اللہ اپنے ہاتھوں سے جوڑے گا اور وہ جوڑ سب سے زیادہ خوبصورت ہوگا۔ اللہ والو آج ہی وعدہ کرو کہ آج کی رات اپنے رب کے سامنے جھکو گے، سجدہ کرو گے، تہجد کا وہ سجدہ جو تمہاری قسمت کو بدل دے گا، قسمت کے ستارے کو چمکا دے گا، ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دے گا۔ آپ کی تمام دعاؤں کو اپنے رب سے منوانے کے لیے صرف تہجد کا ایک سجدہ، اس وقت کا آپ کی آنکھوں سے گرا ہوا ایک آنسو آپ کے لیے باعث رحمت بن جائے گا۔ آپ کا دل سکون میں آ جائے گا۔ تہجد کے سجدے میں وہ سکون ہے جو دنیا کی کسی طاقت میں نہیں ہے۔ نہ عزت میں وہ سکون ہے، نہ شہرت میں وہ سکون ہے، نہ دنیا کی دولت میں وہ سکون ہے جو رب کے سامنے صرف ایک سجدہ کرنے میں، ایک آنسو بہانے میں ہے۔ تو اللہ والو وعدہ کرو کہ آج کی رات یہ سجدہ ضرور کرو گے۔ آپ جب تہجد کی نماز ادا کرنے لگ جائیں گے، ایک دو دن آپ کو پریشانی ہوگی کیونکہ اٹھنے کی عادت نہیں ہوگی، لیکن جیسے جیسے آپ تہجد ادا کرنے کے عادی بنتے جاؤ گے آپ کو مزہ آنے لگے گا، آپ کو ایک روحانی سکون محسوس ہونے لگ جائے گا، آپ کے دل میں ٹھنڈک اترنا شروع ہو جائے گی۔ پھر جب آپ کی نماز چھوٹ جائے گی تو آپ کو ایسے لگے گا جیسے آپ کی کوئی چیز گم ہو گئی ہے۔ جب آپ کی ایسی کیفیت ہو تو سمجھ لیں کہ تمہارا رب تم سے راضی ہو گیا ہے۔ اب تمہیں دنیا کی کسی بھی چیز سے وہ انکار
انکار نہیں کرے گا دینے سے. جو چیز مانگو گے, جو لفظ زبان سے نکالو گے, میرا رب وہ پورا فرمائے گا انشاءاللہ تعالی العزیز. تو اپنے آپ کو اس مقام پر لے کر آؤ. اگر کوئی چھوڑ گیا ہے تو پریشان نہ ہو, اگر کوئی کسی نے آپ کا دل توڑ دیا ہے تو پریشان نہ ہو, کیونکہ اللہ رب العزت خود فرماتا ہے لبیک یا عبدی, لبیک یا عبدی, لبیک یا عبدی. اے میرے بندے, میں حاضر ہوں. اپنے رب سے دوستی کر لو, اپنے رب سے ہر طرح کے راز کیا کرو, صبح سجدے میں اٹھا کرو, تہجد میں اپنے رب سے باتیں کیا کرو, وہ آپ کو جواب دیتا ہے. اللہ والو, اپنے رب کے ساتھ راز و نیاز جب کرو گے تو کبھی بھی کوئی بھی ایسا کام آپ کی زندگی میں نہیں ہوگا کہ جس میں آپ کو ناکامی کا سامنا ہو, بلکہ ہر قدم قدم پر کامیابی آپ کے قدم چومے گی. شہرت, عزت, دولت, ہر چیز آپ کے قدموں میں ڈھیر ہو جائے گی. صرف اپنے رب کے سامنے ایک سجدہ, ایک آنسو, ٹوٹے ہوئے دل کا غم نہیں کرنا, کیونکہ میرا رب دلوں کو جوڑنے والا ہے.